انبیاء کی جماعت مقتدی تھی. مقتدی تھی. مقتدی سمجھتے ہیں نا؟ جب آپ مقتدی ہوتے ہیں تو کس کا انتظار کرتے ہیں؟ تو وہ سب مقتدی تھے اور اپنے مقتدا کا انتظار کر رہے ہیں. مقتدی مقتدا کا انتظار کر رہے ہیں. اب سب مقتدی 1,24,000 مسجد اقصیٰ میں آ گئے اور یہ سب مانتے ہیں. اب یہاں سے اہل سنت، اب یہاں سے سب انتظار کر رہے تھے وہ آئے، وہ امام بنے، وہ امام بنے، ہم مقتدی. اور سب کہاں تھے؟ مسجد اقصیٰ میں. اب کہاں سے آئے؟ اپنی اپنی قبر سے، اپنی اپنی قبروں میں تھے. حضرت عیسیٰ آسمان پہ تھے. جو جہاں تھا وہیں سے تو آئے گا. اس لیے یہ لوگ کہیں رہتے ہی نہیں، اس لیے آتے بھی نہیں. کہاں سے آئے؟ مطلب اس کا مطلب ہونا ضروری ہے. مطلب آدم اپنی قبر میں زندہ، نوح اپنی قبر میں زندہ، شیش اپنی قبر میں زندہ، یوشع اپنی قبر میں زندہ، یونس اپنی قبر میں زندہ، ابراہیم اپنی قبر میں زندہ، اسماعیل اپنی قبر میں زندہ، اسحاق اپنی قبر میں زندہ، داؤد اپنی قبر میں زندہ، یوسف اپنی قبر میں زندہ، یونس اپنی قبر میں زندہ، صالح اپنی قبر میں زندہ، لوط اپنی قبر میں زندہ. یہ سب زندہ تھے. یہ چھوڑنے والے تو نہیں آئے. آپ کو کیسے معلوم؟ کس نے بتایا؟ ہم نے کہا، ہم نے خود نہیں کہا، نبی نے کہا ہے کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھ اپنی قبر میں نماز پڑھ. میں جب آ رہا تھا میں نے دیکھا، اب موسیٰ نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا اس سے پہلے ہی پہنچ گئے تو قبر میں زندہ پہنچے. اب آئے ہیں، اب آگے سن لو. اب جب تم لائے ہو تو نتیجہ بھی لے لو. حضرت محترم وہ زندہ، آدم اپنی قبر میں زندہ، نوح اپنی قبر میں زندہ، شیش اپنی قبر میں زندہ، زکریا اپنی قبر میں زندہ، یوشع اپنی قبر میں زندہ، یونس اپنی قبر میں زندہ. 1,24,000 کا مبیش انبیاء اپنی قبر میں زندہ. حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ. تو جتنے زندہ تھے تو آ گئے. سارے انبیاء زندہ ہیں تو سب زندہ بیت اللہ مسجد اقصیٰ میں آ گئے. حضرات محترم جب انبیاء زندہ مان لیا تو جو امام الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، اب اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ جو سید الرسول ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ جو مصطفیٰ جان رحمت ہے ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کے بارے میں وہی کہو جو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا. حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری جسم آدم سے چھوٹ جانے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ حضور سیدی سرکار ابو بکر شبلی میاں صاحب قبلہ. 1,24,000 کا مبیش انبیاء کی جماعت سبے باندھے کھڑی ہے، امام کا انتظار کر رہی ہے. امام الانبیاء کا، امام الرسول کا انتظار ہے. ہم نے پوچھا آدم علیہ السلام آپ تو اللہ کے صفی ہیں، اے نوح آپ اللہ کے نجی ہیں، اے ابراہیم آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، اے اسماعیل آپ تو اللہ کے ذبیح ہیں، اے موسیٰ آپ تو کلیم ہیں، اے عیسیٰ آپ تو روح و کلمت روح کی منزل میں ہیں نا. مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. وہ بھی صدق ہے، وہ بھی نبی ہے، وہ بھی رسول ہے، مگر سب اپنے کو جانتے ہیں.
सब अपने को जानते हैं, रसूल की जात को पहचानते हैं। आदम अपने को जानते हैं, रसूल की जात को पहचानते हैं। नूह अपने को जानते हैं, मुस्तफा को पहचानते हैं। शीश अपने को जानते हैं, मुस्तफा को जानते हैं, पहचानते हैं। शीश जकरिया अपने को जानते हैं, मुस्तफा की जात को पहचानते हैं। यूशा अपने को जानते हैं, मुस्तफा की जात को पहचानते हैं। दाऊद अपने को जानते हैं, मुस्तफा की जात को पहचानते हैं। 1,24,000 अंबिया अपने को जानती है और मुस्तफा की जात को पहचानती है। आदम अपने को क्या जानते हैं, नूह अपने को क्या जानते हैं, शीश अपने को क्या जानते हैं, जकरिया अपने को क्या जानते हैं, यूनुस अपने को क्या जानते हैं, इब्राहिम अपने को क्या जानते हैं, इस्माइल अपने को क्या जानते हैं, इसहाक अपने को क्या जानते हैं, दाऊद अपने को क्या जानते हैं, यूसुफ अपने को क्या जानते हैं। 1,24,000 का मोबेश अंबिया अपने को क्या जानती है, वो सब जानती है कि हम जो हैं अल्लाह की सिफात के मदार हैं, मगर वो जो आ रहा है वो सिफात ही का मदार है, हम नहीं बल्कि वो जात का मदार है। माशाअल्लाह, जात का मदार है। सुभान अल्लाह आ गई है, ज़हन में आ गया। जो सिफात के मदार थे वो मकान में रह गए और जो जात का मदार था वो लामका चला गया। माशाअल्लाह है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। इसीलिए जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। इसीलिए सहाबा ने जाना, इसीलिए हम कहते हैं बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। सबसे बेहतरीन जमाना सहाबा की जमात है, या की जमात जमाना मेरा जमाना है। ये जमाना तो हर उम्मीद के साथ शानदार जमाना, प्यारा जमाना, ये मेरे आका का जमाना। अब मैं नुक्ता कहते, अब बताओ ये भी जमाना है या नहीं? बताओ है कि नहीं? जमाना है। अब जमाने से बाहर हो, हर मदरसा जमाने में। हाँ, कोई और बंद कर ले बात अलग, कोई हाथ बंद कर ले बात अलग, कोई जबान बंद कर ले बात अलग है, मगर कोई जमाना नहीं। हर जमाना हम भी जमाने में, मगर क्या आप कहें कि हमारा जमाना हुजूर के जमाने की तरह है? आप कहोगे हमारा जो जमाना हुजूर के जमाने की तरह बराबर जमाना भी एक जमाना बराबर। हमें जब तुम जमाना बराबर नहीं कर सकते, हमें जब तुम रसूल के जमाने की तरह अपने जमाने को बराबर नहीं कह सकते, तो एक उम्मती नबी के बराबर कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मसलक आला हज़रत, सनसनीने ताज नगर। अभी भी वक्त है, ताज नगर में आकर बात ना यहाँ तुम्हारा कोई काज साथ होगा, ना वहाँ तुम्हारा। ये बाज नगर का स्टेज तुम्हें बाज रखने के लिए बनाया गया है। ये तो आवाज है, जो दिल की आवाज है, ये सोच है, ये दर्द है। बाज नगर के सैयद मुसलमानों ने जो पहले सुन्नत वल जमात के झंडे को लगाया है, साबित कर दिया है कि चमक तुझसे बढ़ते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब आइए कसम समाने नबी ने कहा खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। अब जमाने में बाबू अब सहाबा को पकड़ के रसूल हाथ पे हाथ रखते तो उधर से हाथ रखना ही था,
تو نبی نے جب صحابہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تو قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، نبی ہاتھ رکھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ مگر اللہ کے رسول نے رکھا، مطلب اللہ نے ید اللہ کہہ کر آپ کا ہاتھ ہے میرا ہاتھ ہے۔ اے حبیب، یہ آپ کا ہاتھ نہیں، تیرے رب کا ہاتھ ہے۔ اب میں کہ رب کا ہاتھ، اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ اب ہم ہاتھ والا ترجمہ نہیں جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، عاشقوں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں ید سے مراد ہاتھ نہیں، ید سے مراد قدرت ہے، قدرت کیا ہے؟ قدرت ہے، قدرت۔ لوگ کہتے ہیں قدرت رسول اللہ کی، رسول اللہ، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت۔ وہ یہ ہاتھ جو ہے ہاتھ ید اللہ، یہ ید اللہ مطلب اللہ کی قدرت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ مطلب اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، ید اللہ کی قدرت۔ اب نبی کے پاس خدا کی قدرت ہے، خدا کی قدرت ہے۔ اب نبی کے پاس خدا کی قدرت ہے۔ اب قدرت والے کا کام کیا ہے؟ نبی یہ نہیں پوچھتے اے اللہ سورج پلٹاؤں، اے اللہ چاند کے دو ٹکڑے کروں، اے اللہ کیا درخت کو قدموں پہ لاؤں، کیا کنکریوں سے کلمہ پڑھاؤں، نہیں پوچھتے۔ موسیٰ کو تو کہنا ہے رب ارنی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر اے حبیب آپ کو پوچھنا نہیں ہے، آپ کو نہیں کہنا ہے، آپ کو نہیں پوچھنا۔ ربی شرحی صدری، اے رب میرے سینے کو کھول دے، یہ سوال موسیٰ کریں گے، یہ خواہش کو تمنا موسیٰ کریں گے۔ آپ کو نہیں کہنا ہے میں جبریل بھیجوں گا، آپ کا شرح صدر کروں گا اور کہوں گا لم نشرح لک صدرک۔ یہ قدرت دیکھو، اے حبیب آپ کو پوچھنا نہیں ہے سورج کو پلٹاؤں، میرے اللہ نے تو کرے، یہ میرے اللہ نے، ارے اللہ ہی نے کیا، اللہ کو دی ہے نا، مطلب جس کو دیا اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب نبی کسی کو کچھ دیتے ہیں نا انکار مت کرو۔ بکر کو دیا ہم نے مان لیا، عمر کو دیا مان لیا، عثمان کو دیا مان لیا، علی کو دیا مان لیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ جاریہ، ہم لوگ نہیں کہتے اب یہ نہیں، یہ نہیں اتنا نہیں اتنا۔ تم کیلا کیوں ہو گئے ہو؟ تم کو کیسے معلوم؟ تم کب سے درزی ہو گئے ہو؟ تم کب سے درزی ہو کر ٹریننگ کرتی ہے؟ ہمیں تم کو نہیں معلوم تمہیں کتنا دیا۔ حضرت محترم ہاتھ میں دے دیا، اے محبوب پوچھنے کی ضرورت نہیں، قدرت تمہارے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، قوت آپ کے پاس ہے، شکتی آپ کے پاس ہے، پاور آپ کے پاس ہے۔ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی نے بھی اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا، چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو ٹکڑے ہو گئے، ہاتھوں کو اٹھایا ستارے زمین پر آ گئے، درختوں کی طرف دیکھا تو قدموں میں آ گیا، اور پتھروں کی طرف دیکھا تو امتیوں کی طرف اس نے کلمہ پڑھنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ایسے ترجیح نہیں دے، ہم یہاں دل دماغ سب کیے جا رہے ہیں۔
परसों मुझे बेंगलोर में खिताब करना है। आज मैं यहाँ कर रहा हूँ, परसों बेंगलोर में, और फिर बेंगलोर से वापसी के बाद बगदाद शरीफ जाऊंगा। 24 तारीख की फ्लाइट है, पकड़ करके अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर बगदाद, हम और अहमद मियाँ हमारे साथ। तो अब ये 2 जलसे हैं, अब जलसा तो आप जानते हैं। तो अब मैं तकरीर कर रहा हूँ मिनट से, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। तो ये रसूल का पावर है, ये रसूल की ताकत है, ये रसूल का मुकाम है, ये मर्तबा है, मेरे नबी की शान। मैं एक और शान में आज वो जहन में आ रही, अभी मैं अपने मौजू की तरफ नहीं जा पा रहा और 1.5 घंटा निकल गया। अरे तुम तो बोलोगे बच्चे की जान लो के। हजरत, मैं तो क्योंकि लखनऊ का हूँ, मेरा वतन की चौथा है। वतन तो मेरा मस्कन लखनऊ, चूंकि मैं लखनऊ की मिटा से वाकिफ हूँ, यही की गलियों में रहा, चाहे नाले के ऊपर कोई रहे या पाट के नाला रहे। मगर चूंकि हम लोग लखनऊ के पुराने हैं तो सारे पुरानों को जानते हैं, इसीलिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बात लोग हैं क्या। अच्छा एक बात बताइए, आदम के उम्मतियों का कलमा क्या था? आदम अलैहिस्सलाम उम्मतियों का, आप कहेंगे आदम ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम खलीलुल्लाह। हज़रत नूह के उम्मतियों का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नबीउल्लाह। हज़रत इब्राहीम के उम्मतियों का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ये तो आदम के उम्मतियों का कलमा था, उनके उम्मतियों का कलमा था, शीशो ज़करिया के उम्मतियों का कलमा था। मगर अब ये हो गया, और अबू बकर सिद्दीक़ का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत जुबैर, हज़रत तलहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इनका, मेरे नबी का क्या कलमा था? मेरे नबी का क्या कलमा था? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। मेरे नबी का नहीं था मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना इन्नी रसूलुल्लाह। ये मेरे नबी का कलमा था। अभी हमने तमाम अंबिया के उम्मतियों का कलमा तो पढ़ाया, मगर मैं तुमसे पूछता हूँ, साहब बैठे हुए हैं, हम कोई मतलब पत्थर वाली तकलीफ नहीं होती, जिम्मेदार आलिम हरदगाह से जुड़े हुए, जब वो एक तरफ ये टेस्ट है, तो हम लेटेस्ट और रोड दोनों के तरीके हैं। अब लेटेस्ट और रोड के बीच में आदमी गोल्ड होता है। चलो मुफ्ती साहब को देखते हैं, इन्होंने अगर आपकी नजराने को कबूल कर लिया तो समझ लिए पूरा जलसा कबूल कर लिया। हज़रत, सारी जिम्मेदारियां इदारे की यही संभालते हैं। हज़रत, अब मैं थोड़ा देर, अब ये सिस्टम थोड़ा सा बंद कर दिया जाए, 50 की बात है, इसलिए कि हाँ बात बंद कर दो, देना है तो बाद में दे देना, लेकिन अगर हज़रत, आदम अलैहिस्सलाम का कलमा, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के कलमा तो ज़बीहुल्लाह था, नूह का नबीउल्लाह था, इब्राहीम खलीलुल्लाह था, इस्माइल ज़बीहुल्लाह था, मूसा कलीमुल्लाह था, मगर आदम का कलमा क्या था? भाई मेरे नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये तो था, मगर आदम का कलमा क्या था? नूह का कलमा क्या था? अब उसी कलमे
کو سمجھانا ہے آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، داؤد کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یوشع کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوش نصیبوں، خوش بختوں، جو سابق انبیاء کا کلمہ تھا وہ کلمہ امت محمدیہ کا بھی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، جشن آمد رسول، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ وہ کلمہ ہے جسے پڑھ کے ہم مومن بنتے ہیں، جسے پڑھ کر ہم ایمان والے بنتے ہیں۔ یہ کلمے کو دہرایا ہے تو آدم نے دہرایا ہے، نوح نے دہرایا ہے، شیخ نے دہرایا ہے، اس لیے سنت انبیاء بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں، مسلمان خسارے میں نہیں، مومن خسارے میں نہیں، ایمان والا خسارے میں نہیں ہے، انسان تو خسارے میں ہے۔ مگر انسان ہی کے بارے میں قرآن کا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت عمدہ بنایا ہے، بہت شاندار بنایا ہے، بہت عمدہ بنایا ہے، رب المخلوقات بنایا ہے بھائی، بہت شاندار، بہت عمدہ، بہت پیارا انسان کو بنایا ہے۔ اللہ نے انسان بنایا، انسان تو تم بن گئے، اور انسان کسے کہتے ہیں؟ اگر ہماری منطق کی زبان میں آؤں گے تو حیوان انت کن کا نام انسان ہے، ہر انسان حیوان ہے، ہر انسان حیوان ہے، ہر حیوان انسان نہیں ہے، مگر ہر انسان۔ آپ کو انسان کس نے بنایا؟ نطق نے بنایا، جو بولتے ہیں نا یہ بات ہے، یہ اسی نے آپ کو انسان بنایا ہے، مگر آپ کے اندر حیوانیت بھی ہے۔ اگر میں کہہ دوں دیکھیے دیکھیے صاحب یہ حیوان آ رہا ہے تو لوگ مجھے دوڑانے لگے گا، صاحب آپ کو حیوان کہتے ہیں، مگر صحیح معنوں میں ہر انسان حیوان ہے، مگر کوئی حیوان سننے کو تیار نہیں، کیونکہ حیوان کے ساتھ اس کے نطق رکھنے سے وہ انسان ہوتے ہیں، تو نطق نے اس کو فضیلت دی، شان دیا، مقام دیا، تو تم حیوان بننے کو تیار نہیں، حیوان بنے تو تمہاری توہین ہو جائے، حقیقت میں حیوان ہو، ویسے ہی میرا نبی بشر ہے، مگر بشر جو ہوگے تو بات توحید کی ہو جائے گی، وہ ایسا بشر جس کے پاس وحی آتی ہے۔ سید آپ بشر کے میں حیوان کہوں گا، یہ حیوان مولانا حیوان ہوئے تھے، علامہ حیوان صاحب ہوئے تھے، بہت بڑے مدرسے تھے، نہیں مجھے حیوان مت دو، ہمیں آپ تو حیوان ہے نا، ہاں وہ تو ہے، مگر میرے اندر نطق لگ گیا، جس طرح نطق لگنے سے تمہاری شان بڑھ گئی، اسی طرح نبی وہ ہے جس کے پاس یوحا الیہ، ان کے پاس وحی آتی ہے۔ حضرت محترم، اور آگے انسان تو بن گئے تھے، مگر انسان تو بھارت میں بھی تو بہت ہے نا، ہمیں کچھ بال کو بڑھا کے انسان بنے ہوئے ہیں، پورا بال کٹا کے کچھ لوگ انسان بنے، انسان طرح طرح کے، کچھ لوگ پہن کو بالکل ٹائٹ پہنتے چڑھا کے، پتہ نہیں پہن کے سلاتے ہیں سلا کے پہنتے ہیں،
طرح طرح کے انسان یہاں پر یہاں نہیں پوری دنیا میں ہیں. انسان تو اللہ نے اچھا بنا دیا. شاندار انسان کو بنایا. لقد خلقنا الانسان انسان کو بہت عمدہ بنایا ہے. مگر اس انسان کے ساتھ ضرورت تھی انسانیت کی. اسی لیے انسان تو آ گیا. اب انسانیت کیسے دی جائے؟ تو اسی انسانیت کے فروغ کے لیے انسان کو انسان کامیاب انسان بنانے کے لیے رب نے اپنے محبوب خدا سرور کائنات کو بھیجا. اے محبوب چاہے ہم انسان بنا رہے ہیں, آپ انہیں انسانیت دے. یہ ہے جو آقا سے چھوا انسانیت ملی, ابو بکر کہلایا. اور جو آقا سے کٹا لاکھ ابو لہب بنا تو جہلی. ابو لہب کے پاس انسانیت نہیں تھی, عتبہ کے پاس انسانیت نہیں تھی, شیبہ کے پاس انسانیت نہیں تھی, اور ابو بکر عمر عثمان کے پاس نبی کی دی ہوئی انسانیت. اسی لیے اسلام انسانیت کا مذہب ہے. انسانیت اسلام نے دی ہے. اسی لیے ہمیں یہ انسانیت کسی سے سیکھنے نہیں جانا پڑتا ہے. ہمیں کہیں نہیں, ہم کو نہ بولو انسانیت سکھانے کے لیے, ہم سے سیکھ کے جاؤ انسانیت کیا ہے. ہم کو نہ بلاؤ. ہم کو تو مدینے کے تاجدار نے جو انسانیت کا درس دیا ہے, اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر جو نبی نے سبق پڑھایا ہے, تم کیا جانو انسانیت کیا ہے. پیغمبر کے دربار میں ملتی ہے انسانیت, پیغمبر کے گوہربار میں ملتی ہے انسانیت. اسی لیے ہم اپنے نبی کے ہیں دیوانے. اسی لیے ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, یہ سب رسول سے عشق کرتے تھے. اب میں اس کی بات بتاؤں. یہ کہتا رہے صاحب یہ لوگ چھوڑو, یہ کوئی ہم عشق کیوں کر رہے ہیں نا, کوئی نوٹنکی نہیں ہے, یہ دھوکہ نہیں ہے. معلوم ہے کیا, جب آقا علیہ السلام وضو کرتے, وضو سمجھ رہے ہو, وضو جب آقا علیہ السلام وضو کرتے تو صحابہ اس وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے لگے. مطلب آیا وضو کر رہے, وضو کے پانی کو صحابہ کیا کرتے تھے, مطلب زمین پہ نہ گرے, زمین پہ گرے, وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے, چہرے پہ لگاتے تھے, اپنے رخسار پہ لگاتے تھے, اپنے ہاتھوں پہ مرتے تھے. اور جس صحابی کو وہ پانی میسر نہیں ہوتا تھا, ایک صحابی دوسرے صحابی سے اپنے ہاتھ کو لمس کر کے اپنے سینے پہ لگاتا تھا. دیکھنے والے نے دیکھا, اس کے نہانے دل نے آواز دی کہ سن, جب اس نبی کے چاہنے والے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تو اس نبی کے خون کو زمین پہ گرنے کیسے دیتے. یہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ تمہارے بھیجے میں نہیں اترے گا. یہ اترے گا تو عاشق کیا. تم کو یہ شعر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مخدوم شامینا دیوار پہ کیسے چل کے تھے. تم نے دیوار کو دیکھ رہے ہو, ہم حضرت شامینا کو دیکھ رہے ہیں. چونکہ تمہاری دیوار اور ہے, جس دیوار پہ شاہ مینا ہے وہ دیوار اور ہے. چونکہ تمہاری دیوار تم پر گرتی ہے اور شامینا کی دیوار, شامینا بیٹھ جائے تو ان کو لے کے چلتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, اذان مخدوم شاہ مینا. حضرات محترم, ہمیں اپنی سنیت کو, ہمیں اپنی سنیت کو, اپنی عقیدے کو اور اپنی عقیدت کو مضبوط رکھنا ہے. ہمیں گومتی کا پانی پینا ہے مگر چھان چھان کے پینا ہے. ہمیں پینا ہے تو علماء فرنگی محل جو پرانے گزرے, اب تو وہاں بھی اللہ ہی رہے.
اب مت دیکھو کون آگے کے پیچھے والوں کو دیکھو جو میرے برنامہ کے استاد حضرت محدث اعظم ہند کے استاد مولانا عبد الباری فرنگی مہدی علیہ رحمہ ان کو دیکھو، مولانا عبد الحی فرنگی مہدی ان کو دیکھو. ہم ویسے والے سنی ہیں، ہمارا تعلق علماء فرنگی محل سے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، مگر ان علماء سے جب تک تم حسام الحرمین پر دستخط نہیں کرو گے، جب تک حسام الحرمین پر تم صحیح ڈھنگ سے صدر دل سے دستخط نہیں کرو گے، تب تک تمہاری سنیت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اللہ یاد رکھنا، ہر چیز سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، ہر چیز سے سمجھوتا ہو سکتا ہے. دسترخوان پر کھانے کی چیزوں میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، کم کھائیں تم زیادہ کھاؤ، مگر عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں. اس لیے کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، رسول کے چاہنے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں. اسی کے نور سے یہ جسم و جان روشن ہے، جو آپ ہمارے درمیان روشن ہے. وہ ایک چراغ جو روشن ہوا تھا مکہ میں، اسی چراغ سے سارا جہاں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع رہا آپ سے خطاب ہوگا. میری ساری باتوں کو اپنے ذہن نشین کریے گا، اپنے عقائد کو محسوس کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو کامیاب کرے، آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ پیوست کر دے. عشق مصطفیٰ آپ کا سینہ ہو، صرف سینہ ہی نہ ہو بلکہ آپ کا سینہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.